میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حق تعالی نے انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم صرف عبادت اپنے رب کی کرو اور کسی کی بھی عبادت نہ کرنا، اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو جب بنانا چاہا تو ملائکہ نے عرض کیا تھا الہ العالمین، آپ کی تسبیح تحمید اور آپ کی عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، آپ جس مخلوق کو بنا رہے ہیں یہ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا۔ تو حق تعالی فرماتے ہیں تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تمہارے لیے صرف عبادت کا حکم ہے اور کوئی ضروریات تمہارے ساتھ نہیں لگی۔ جو رکوع میں ہے وہ رکوع کے اندر ہی ہے فرشتہ، جس کو سجدے کا حکم ہے سجدے میں ہے، جس کو تسبیح اور تحمید کا حکم ہے وہ اسی میں لگا ہوا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ مخالفت نہیں کرتے۔ لیکن فرمایا یہ جو انسان ہے ہم نے اس کے ساتھ ضروریات لگائی ہے، کھانے پینے کی ضروریات ہیں، بیوی بچوں کی ضروریات ہیں، یہ بیمار بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، اور تم ان چیزوں سے پاک ہو۔ تمہیں کیا پتہ بیماری کیا ہے، بے روزگاری کیا ہے، تمہیں کیا پتہ؟ تو انسان کے ساتھ اتنی ضروریات اور اتنی چیزیں لگا کر پھر اس کو حکم دیا ہے اپنی عبادت کا، اور یہی اس کا کمال ہے۔ اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود، اتنی ضروریات ہونے کے باوجود پھر یہ میرا بندہ میرا ہو کے دکھا دیتا ہے، یہی تو کمال ہے اس کا۔ میرے محترم سامعین، آج بہت سارے لوگ یہ بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں، جی مصروفیت بڑی ہے، مصروفیت بڑی ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ دین فارغ لوگوں کا کام ہے؟ یہ نماز روزہ صرف ریٹائرڈ لوگوں کا کام ہے؟ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے تھے اس کا شور بند کرو، ہلا ہلا کر رہا ہے، بالکل ایکوریٹ آواز دے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں ایک مصروف ترین آدمی کی نماز اور ایک بالکل فارغ آدمی کی نماز۔ فارغ آدمی آپ کو نظر آتا ہے بڑے لمبے سجدے، بڑا لمبا رکوع، بڑا لمبا قیام، بظاہر بڑا خشوع اور خضوع، لیکن ایک مصروف ترین آدمی بھاگم بھاگ آیا، جلدی سے وضو کیا، نماز بھی مختصر سی پڑھی۔ فرمایا کہ یہ جو اس مصروف آدمی کی نماز ہے یہ فارغ آدمی کی نماز سے کروڑ گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنی زندگی کا بہترین وقت اپنے مولا کو دیا ہے۔
جوانی دی ہے تو ایسے تو نہیں کہا کہ جو جوانی کی عبادت ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، بڑھاپے میں اگر وہ عبادتیں نہ بھی کر سکے تو بغیر عبادت کیے ہم ثواب دیں گے۔ مصروفیت کے اندر جو اس نے عبادت کی ہے، کمال ہے۔ یہ دکان سے اٹھا ہے، 20 خیالات ہیں، شیطان نے بھی کئی وسوسے ڈالے ہیں، 4 گاہ کھڑے ہیں، کوئی بات نہیں، نماز تو مل ہی جانی ہے، ادھر نہ صحیح کہیں اور صحیح، اور نہ صحیح تو چلو اپنی پڑھ لیں گے، بہت کچھ وسوسے آئے، لیکن اس نے ہر چیز کو چھوڑا اور اللہ کے حکم کو سینے سے لگایا اور اللہ کے گھر میں پہنچا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مصروفیات، یہ ضروریات، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہی اس کا کمال انسانیت ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ ان چیزوں کا نہیں ہوا بلکہ اپنے مولا کا ہو گیا اور اپنے مولا کے گھر میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہی تو کمال ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو پالنے والا ہے۔ قرآن کریم شروع ہوتا ہے تو رب کا تعارف کراتا ہے، الحمدللہ رب کا تعارف، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب المسلمین نہیں کہا کہ صرف وہ مسلمانوں کا پالنے والا ہے، رب المومنین نہیں کہا، علماء کی بات نہیں کی، بلکہ فرمایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن رزق وہ سب کو دیتا ہے۔ اور قرآن کریم آپ اس کی تلاوت کریں، آپ کو ہر دوسرے صفحے پہ رب کا لفظ ملے گا، اور جب قرآن کریم ختم ہوتا ہے تو پھر رب کی یاد دلاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رب کا لفظ۔ اور انسان جب دنیا چھوڑ کے جاتا ہے، قبر میں قدم رکھتا ہے، تو پھر پہلا سوال ہے مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اور جس نے رب کو ہی نہیں پہچانا، وائیں بائیں شائیں کرے گا، ہاں وہ باتیں ہوتی تھی، لوگ کہتے تھے، مگر مجھے پتہ نہیں ہے۔ اور جس نے مولا کو پہچان لیا، حضرت رابعہ بصریہ جب قبر میں گئیں، حضرت حسن بصری خواب کے اندر ملی، پوچھا رابعہ کیا بنا؟ منکر نکیر آئے، کہا کہ مجھ سے انہوں نے سوال کیا مر ربو کی یا رابعہ، اے رابعہ تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے آگے سے مسکرا کے کہا واہ، جس رب کی ساری عمر عبادت کی ہے، 1.5 گز زمین کے نیچے آ کے اس رب کو بھول گئی ہو۔ اب سوال تو یہ ہے، اگر رب کی عبادت کی ہے تو کیوں بھولے گا وہ، کوئی بھی ہو؟ اور اگر رب کو پہچانا ہی نہیں یہاں پر، اور اس کی عبادت دل سے کی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی عادت کو عبادت سمجھتے ہیں، عادت اور چیز ہے بھائی، عبادت اور چیز ہے۔ حدیث مبارکہ میں حکم ہے نا، بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، حالانکہ نماز فرض نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عادت ہے۔ اب اس کو کوئی نفع نقصان کا پتہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس نماز کا حکم دو۔ 10 سال کا ہو جائے فرمایا مارو اس کو، کیوں؟ اب عبادت کا وقت آ رہا ہے۔ اگر اب تک اس کی عادت نہ بنی تو پھر عادت کب بنے گی؟ اور جب بالغ ہو جائے گا تو اب پھر یہ نماز کو نماز سمجھ کے پڑھے گا۔ میرے محترم سامعین، بہت ساری چیزوں کی ہمیں عادت ہے، صرف عبادت نہیں ہے، بس ہم پڑھ رہے ہیں، دل کہیں ہے، خود کہیں ہے۔ یہ تو ان کی شان رحمت ہے کہ پھر بھی انہوں نے توفیق عطا فرمائی ہے، انہی کا فضل و کرم ہے۔ تو اپنی عادت کو عبادت بنائیں۔ عبادت حدیث مبارکہ میں ہے، عبادت کیسے؟ فرمایا جب تم عبادت کرو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں تو پھر دوسری بات ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، آپ ایک افسر کے دفتر میں کھڑے ہوں، آپ کے موبائل کی وہاں بیل بجتی ہے، پتہ ہے نا جی جرمانہ ہو جائے گا، اوپر لکھا ہوا ہے، موبائل بھی ضبط ہو جائے گا، پتہ ہے نا؟
ہے؟ وہاں پر ایک دوسرے سے بات کریں گے؟ ادھر ادھر دیکھیں گے جج کی عدالت میں کھڑے؟ کیوں؟ وہ سامنے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ بھی تو دیکھ رہے ہیں، نمازوں میں موبائل بج رہے ہیں جی، کوئی پرواہ نہیں، اور وہ گانا چل رہا ہے، وہ اپنی زور کے نیت کے کھڑا ہے کہ میری نہ ٹوٹے، گانا بجانا چل رہا ہے۔ آج ایک کافر ہماری مسجدوں میں گانا بجائے تو پتہ نہیں کیا اس پہ فتوے لگے، ہم اس کی وہ تکہ بوٹی کر کے رکھ دیں۔ اب یہ کام خیر سے مسلمان نماز میں کر رہا ہے۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں موبائل کے اوپر سادہ رنگ ٹون لگائیں، کوئی جانور کی آواز لگا لیں، کوئی اور ایسی آواز لگا لیں، گانے بجانے سے احتراز کریں۔ خدا نخواستہ انسان ہے، کبھی بھول ہی جاتا ہے، تو کم از کم لوگوں کی نمازیں تو خراب نہ کریں۔ میوزیکل نمازیں بنا دیں آپ نے، اور بعضوں کو ذرا ہیضہ ہوتا ہے، وہ رنگ ٹون کے اوپر کوئی نعت لگا لے گا، کوئی تلاوت لگا لے گا، یہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا مطلب ہے فون آنے کی اطلاع دینا، اس معمولی کام کے لیے تم نے خدا کا نام لگا دیا، قرآن کی تلاوت لگا دی، حضور کی شان لگا دی، دیکھو تو صحیح کتنی بڑی توہین کر رہے ہو۔ کوئی واش روم میں ہے تو وہاں چل پڑا، وہ کتنی بڑی توہین ہے۔ تو اس لیے سادہ رنگ ٹون لگائیں ہیں اس کے اندر۔ تو میرے محترم سامعین، عادت کی نماز نہیں، عبادت کی نماز۔ جس دن آپ کی عبادت کی نماز ہوئی، اور میرے مرشد فرمایا کرتے تھے حاضری تو ہے، جس دن حضوری ہوئی اس دن پتہ چلے گا نماز کیا چیز ہے۔ تو جسم کی حاضری ہے، اندر کی حضوری نہیں۔ نماز پڑھ کر ہی پوچھے ہاں جی امام صاحب نے کون سی صورت پڑھی تھی؟ با جی پڑھی تو تھی جی، پڑھی تھی جی، ویسے یہ بھی شکر ہے اتنا کہہ دیتے ہیں پڑھی ہے، ورنہ کہیں ایسے نہ ہو کہتے ہیں کہ پڑھی ہی کوئی نہیں جی، کیا بتائیں آپ کو۔ یعنی اپنی نماز بھی پڑھی ہے تو اس کا پتہ نہیں ہے۔ خدا نخواستہ کو 2-3 رکعتوں کا جھگڑا پڑ جائے، میں کہتا ہوں مسجد میں فیصلہ ہی نہیں ہوگا، فیصلہ ہی نہیں ہوگا کہ ہاں جی کتنی ہوئی ہیں، آدھے کچھ کہیں گے آدھے کچھ کہیں گے، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا، بالآخر امام صاحب کو اپنے ہی اوپر فیصلہ کرنا پڑے گا بھی کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا۔ کئی مرتبہ تراویح میں دیکھا 3 ہو گئی، وہ جو ہو گئی وہ ٹھیک ہے چلنے دو۔ تو میرے محترم سامعین، یہ سب عادت کا سلسلہ چل رہا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اس سے آگے بڑھیں، اس کو عبادت بنائیں۔ ذکر اذکار کر رہے ہیں بس ایک عادت ہے، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، سوچ کہیں ہے، ہیں جی۔ بعضے تو ماشاءاللہ گپے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، چگلیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور تسبیح بھی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ عادت ہے نا، بس وہ پھر رہا ہے، تسبیح پھر رہی ہے۔ تو اصل ہے عبادت، دل بھی حاضر ہو، دل سے اللہ اللہ نکلے، اور دل کا رابطہ عرش الہی سے ہو جائے، وہ ہے اصل ذکر۔ زبان پر بھی مولا ہو اور دل میں بھی مولا ہو، نگاہوں میں بھی مولا ہو اور انسان کے کانوں میں بھی مولا ہو، اس ذکر کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ جب وہ ذکر کرو گے نا پھر پتہ چلے گا۔ یہاں تو آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں، کانوں سے غیبتیں سن رہے ہیں، دل میں پتہ نہیں کیا کیا ہے، بس صرف ایک زبان ہے جو اللہ اللہ کر رہی ہے۔ چلو ہے تو غنیمت، مگر میں کہتا ہوں اس سے آگے بڑھیں۔ جس کو اقبال نے بھی کہا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو دل سے جس دن اللہ اللہ نکلے گا اس دن ذکر کی کیفیت کچھ اور ہو جائے گی۔ تو میرے محترم سامعین، قبر میں قدم رکھتے ہی پوچھا جائے گا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے۔